ہمارا ذہن اس طرف جاتا ہے کہ ہم ڈھونڈتے ہیں کتابوں میں اسم اعظم کیا ہے، اسم اعظم مل جائے تو میری دعائیں قبول، یہ کام کر ڈالوں وہ کام کر ڈالوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ بشریت کو پروردگار عالم نے حکم دیا ہے۔ یہ فخر جو انسان کبر کرتا ہے، جناب امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں عجباً لمتکبر الفخور، مجھے تعجب ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو فخر کرتے ہیں۔ کیسے فخر کرتے ہیں؟ ہوا بالامس نطفہ، اس لیے کہ وہ کل کا جو زمانہ گزر گیا ہے، اس زمانے میں وہ نطفہ تھا، نجس قطرہ تھا، اور جو کل آنے والا ہے اس دن وہ جیفا ہونے والا ہے، مردار ہونے والا ہے۔ یعنی کل بھی نجس تھا اور آنے والے کل میں بھی نجس ہے۔ اتنا نجس ہے کہ اگر اس کو کوئی چھو لے ٹھنڈے ہونے کے بعد غسل سے پہلے تو چھونے والے پہ بھی غسل مسح میت واجب ہے۔ یعنی ایک انسان مغرور کس بات پہ ہو کہ جس کی ابتدا بھی نجس ہے اور جس کی انتہا بھی نجس ہے، اور ایسے انسان کو قرآن بار بار کہہ رہا اطیعو اطیعو اطیعو، اطاعت کرو اطاعت کرو اطاعت کرو، پیچھے چلو، تو پروردگار کس کے پیچھے چلیں؟ میرے مالک کس کے پیچھے چلیں؟ میری ابتدا نجس، اس کی بھی ابتدا نجس، میری انتہا نجس، اس کی بھی انتہا نجس، مجھ سے بھی غلطی کا امکان، اس سے بھی غلطی کا امکان، مجھ سے بھی خطا کا امکان، اس سے بھی خطا کا امکان۔ مالک بار بار تو نے کہا اطاعت کرے تو کس کی کریں؟ اس لیے کہ میری بھی ابتدا انتہا نجس، اس کی بھی ابتدا اور انتہا نجس، تو خلاق عالم نے کہا اس کی اتباع نہ کرنا جس کی ابتدا اور انتہا نجس ہو، اتباع اس کی کرو جس کی ابتدا بھی پاک ہو، اتباع اس کی کرو جس کی ابتدا بھی پاک ہو، جس کی انتہا بھی پاک ہو۔ تاریخ میں تلاش کیا، ڈھونڈا تو ملا، خدا کی قسم ابتدا اتنی پاک ہے ولادت خانہ کعبہ میں ہوئی، انتہا اتنی پاک ہے شہادت مسجد کوفہ میں ہوئی۔ اس کے پیچھے چلو کہ جس کی ابتدا اور انتہا دونوں پاک ہوں۔ مولا فرماتے ہیں کہ مجھے تعجب ہے اس انسان کے لیے کہ یہ فخر کر، جبکہ وہ فخر نہیں کرتا کہ جس کو خلاق عالم نے اتنی کرامتیں دی ہیں، اتنی عظمتیں دی ہیں، اتنا مہربان ہے پروردگار جس کے اوپر۔ جب اس نے جو ہے طاقت اور زور آزمائی کے وقت آیا اور اس نے جو ہے قلعہ خیبر کو کھاڑا تو یہی کہتا ہوا نظر آیا، ما قلعت باب خیبر بقوت جسمانیہ بل قلعتها بقوت ربانیہ، یہ میری جسمانی طاقت نہیں ہے، یہ تو اللہ کا عطیہ ہے جو میں نے کیا ہے۔ اس نے ہر کام کو خدا کی طرف، پروردگار جناب حضور ختیم مرتبت حضرت احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے۔ جناب پیغمبر اسلام کی خدمت میں 2 اونٹ ہدیے کے طور پر لائے گئے۔ نبی اعظم نے دونوں اونٹوں کو اپنے پاس رکھا اور اعلان کر دیا، اعلان یہ کیا کہ تم میں سے کوئی بھی 2 رکعت نماز ایسی پڑھ کے دکھائے جس میں خدا کے سوا کسی کا ذکر نہ آئے، کسی کا تصور نہ آئے۔ ہوتا ہے کبھی ایسا، ایک صاحب نے کہا کہ میں 2 رکعت نماز آج ایسی پڑھوں گا جس میں اللہ کے علاوہ کسی کا تصور نہ آئے، تو یہ سوچنا کہ تصور نہ آئے یہی ایک تصور ہے۔ اور انہوں نے جا کے وضو کیا، وضو کر کے جو ہے مسجد کوفہ میں کھڑے ہو گئے، اور کھڑے ہونے کے بعد نماز پڑھنے لگے، اور سامنے مینارہ تھا، مینارے پہ نظر پڑی تو اس کے بعد سوچنے لگے کہ مینارہ بن رہا ہے، کتنا پیسہ لگے گا، کیسے بنے گا، کب تک بنے گا، پوری نماز میں مینارہ بناتے رہے، ہے کہ نہیں؟ عین الحیات میں لکھا ہے کہ صاحب جو ہے اپنے گھر سے گئے حج کے لیے، ہوٹل سے نکلے، بارگاہ الہی میں نماز پڑھنے کے لیے جا رہے ظہرین کے وقت، جیسے ہی باہر نکلے شارع ابراہیم پہ آئے، اور جیسے ہی آگے بڑھے تو دیکھا تیز گاڑی آ رہی، قریب تھا کہ وہ گاڑی ان کو اڑا دیتی۔ اور ایسے موقع پہ خلاق عالم بہت اچھی طرح سے یاد آتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے، میں اس سے پہلے یہ بات بتاؤں، اس سے پہلے ایک بات اور سن لیجئے۔ کبھی کبھی ہمارا ذہن اس طرف جاتا ہے کہ ہم ڈھونڈتے ہیں کتابوں میں اسم اعظم کیا ہے، اسم اعظم مل جائے تو میری دعائیں قبول، یہ کام کر ڈالوں وہ کام کر ڈالوں وہ کام کر ڈالوں، فلاں کا نام بتا دیجئے تو میں تالا کھولوں، فلاں کا نام بتا دیجئے تو میں یہ کر ڈالوں۔ ہر ایک انسان اسم اعظم کی تلاش میں ہے۔ کچھ لوگوں کو ملا تھا، انہوں نے مس یوز کیا، نتیجہ یہ ہوا کہ وہ خود بھی ہلاک ہوئے اور اسم اعظم بھی چلا گیا۔ ایک استاد کی خدمت میں ایک شاگرد آیا، توجہ چاہتا ہوں، وہ کام کی بات ہے بہت آپ کی، اس لیے میں آپ تک پہنچا دیتا ہوں۔ آیا اور آنے کے بعد کہتا ہے کہ حضور آپ اتنے بڑے عامل ہیں، عبادت گزار ہیں، اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں، آپ کی خدمت میں اس لیے آیا ہوں کہ آپ مجھے اسم اعظم تعلیم کیجئے۔
اسم اعظم بتائیے. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ رہیے, جب موقع آئے گا ہم دیکھیں گے, مناسب وقت اور آپ اس لائق ہو گئے کہ آپ کو سکھایا جائے تو ہم سکھا دیں گے. شاگرد ان کی خدمت پہ رہا. سفر پہ گئے, رات میں, اندھیری رات میں کہیں پڑاؤ تھا, پانی کے لیے ان کو ضرورت ہوئی, کہا جاؤ ذرا پانی لے کے آؤ, فلاں جگہ کنواں ہے وہاں سے پانی بھر کے لاؤ. شاگرد جوان تھا, ڈول لیا اور چلا گیا, اور جانے کے بعد کنویں سے پانی تو بھر لیا, لیکن لے کے جیسے ہی چلا, چونکہ جنگل تھا اس لیے دور دور سے شیر کے دہاڑنے کی آواز آئی. اندھیری رات میں جب شیر دہاڑتا ہوا قریب آیا اور اس کی نظر پڑی کہ شیر پاس میں آ رہا ہے, تو آواز دی اللہم بحق بسم اللہ الرحمن الرحیم احفظنی, اے اللہ تجھے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا واسطہ کہ مجھے محفوظ رکھ. اور بے ہوش ہو گیا, اور بے ہوش ہونے کے بعد جب آنکھ کھلی تو خیمے میں تھا. استاد نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا کہ ایسا ایسا ہوا, شیر نے حملہ کیا. کہا بچے کیسے؟ کہا میں نے ایک مرتبہ بارگاہ الہی ملتمس ہوا کہ پروردگار تجھے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا واسطہ مجھے محفوظ رکھ. تو استاد نے کہا یہی اسم اعظم ہے. ہزاروں بار بسم اللہ کہا ہوگا لیکن اس شان سے نہیں کہا جس شان سے آج کہا ہے. ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد. ہزاروں بار خدا کو پکارا ہوگا لیکن اس طرح نہیں پکارا جس طرح آج پکارا ہے. تو جس طرح سے آج پکارا اس طرح سے اگر پکاریں گے تو ہمیشہ خلاق عالم تمہارے لیے جو ہے یہ انتظام کرے گا. پروردگار جانتا ہے کہ میرا بندہ کس منزل پر, کہاں پر, کس مقام پر, کیسے اور کس عالم میں پکار رہا ہے. تو خلاق عالم کی بارگاہ میں اللہ کو اس شان سے بلایا جائے جو شان ہے اللہ کی بلانے کی, جو شان ہے خدا کو یاد کرنے کی. اگر انسان نمازوں میں بھی کھڑا ہے تو اس شان سے کھڑا ہو کہ جس شان سے پروردگار چاہتا ہے, تو وہ نماز خود اس کے لیے اسم اعظم بن جائے گی. ایک آیت اللہ مرحوم, نام میرے ذہن میں اس وقت نہیں ہے, انہوں نے دیکھا ان کا ایک شاگرد آیا کہ اللہ میری ماں کے سر میں بہت درد ہے. تو گئے اور جانے کے بعد انہوں نے جو ہے زیر لب کچھ پڑھا, اور پڑھنے کے بعد کہا درد تجھے میں حکم دیتا ہوں کہ تو چلا جا. اب وہ ماں جو تڑپ رہی تھی وہ ٹھیک ہو گئی, درد چلا گیا. شاگرد نے قدموں پر سر رکھ دیا, مجھے بھی بتائیے کون سی دعا پڑھی تھی؟ کہ کوئی دعا نہیں پڑھی تھی. کہ پھر کیا ہوا؟ کہ ہزاروں باتیں ہم نے اللہ کی مانی, ایک بات اس نے ہماری مان لی. زندگی بھر ہم نے اس کی اطاعت کی, ایک بات اس نے ہماری مان لی اور ہمارے کہے پہ عمل کر لیا اور درد ختم ہو گیا. تو وہ گھر سے نکلے, تیز رفتار گاڑی نے جیسے ہی ان کو اڑانا چاہا تو انہوں نے فوراً پروردگار سے دعا کی, اور وہ گاڑی وہی کی وہی جام ہو گئی, بچ گئے. نکل گئے, خلاق عالم کی بارگاہ میں پہنچے, اور جیسے ہی جو ہے حرم میں داخل ہونے والے تھے تو باہر خربوزے بک رہے تھے. وہ خربوزے ڈھیری سے بک رہے تھے, یہ اتنے ریال کا ہے, یہ 10 ریال کا ہے, 20 ریال کا, یہ 30 ریال کا ہے. پوچھا تو اس نے بتایا یہ 10 کا, 20 کا, 30 کا ہے. چلے گئے, حرم کے سامنے کھڑے ہوئے, خانہ کعبہ کے سامنے تکبیر کہی, نماز شروع کی, اور نماز شروع کرنے کے بعد جو ہے سورہ حمد پڑھنے لگے. تو یہ سوچنے لگے کہ بعد میں 20 والی ڈھیری لوں کہ وہ 30 والی ڈھیری لوں, ہے کہ نہیں. اور پوری نماز پڑھی اور اس میں 20 اور 30 میں الجھے رہے. اور جب نماز پڑھ کے نکلے تو کسی سے ملاقات ہوئی, مسجد الحرام میں سلام کیا اور ملے, کہا کہ میاں ابھی ابھی اللہ نے آپ کی جان بچائی تھی, آپ 4 رکعت نماز بھی اس کے لیے نہیں پڑھ سکے, آپ پوری نماز میں خالی خربوزے خریدتے رہے. پوری نماز میں خالی خربوزے خریدتے رہے. یہی وجہ, توجہ چاہتا ہوں, میں نے کہا نا کہ وہ کھڑے ہوئے نماز پڑھنے کے لیے مینارے پہ نظر گئی, پوری نماز مینارہ بناتے رہے. یہی وجہ ہے کہ ہمارا طریقہ ہے کہ جب ہم نماز پڑھنے کھڑے ہوتے ہیں تو سامنے کربلا کی خاک کی بنی ہوئی مہر رکھتے ہیں کہ اگر ذہن بھی جائے تو کہاں جائے؟ کربلا جائے. کربلا جائے تو کیسے جائے؟ حسین کا سجدہ یاد آئے. سجدہ یاد آئے تو اس میں غیر خدا کا ذکر نہیں ہوگا, خدا کا ذکر ہوگا. صلوات بھیج دے محمد و آل محمد.